تو میں جب اب ساری دنیا میں قانون یہ ہے کہ میں اگر اس عہدے میں بیٹھا ہوں اور ایک دم میری صرف میں جس طرح مقصود چپڑاسی 15,000 روپے اس کی تنخواہ ہے اور ایک دم 4.25 ارب روپے اس کے بینک میں آ جاتا ہے، تو ساری دنیا کے اندر قانون کیا ہے کہ آپ کو پبلک آفس ہولڈر کو عمران خان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے بینک میں اتنے پیسے کدھر سے آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اس کو الٹا کر دیا، انہوں نے کہا کہ اب ان کو بتانا پڑے گا، یا نیب کو یا جو بھی ادارہ ہو اس کو بتانا پڑے گا کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا، یعنی مجھے نہیں بتانا پڑے گا۔ یہ چینج کر دیا انہوں نے کہ اچھا جی اگر میرے بینک میں پیسے آ بھی گئے زیادہ تو وہ مجھے نہیں بتانا پڑے گا، وہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ غلط، یہ چوری کا پیسہ ہے۔ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ قانون بدل رہے ہیں، یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں، اس کو پکڑنا ناممکن ہو جائے گا۔ آگے ہی پاکستان میں جو وائٹ کالر کرائم ہے، جو پیسے والے لوگ ہیں، جو بڑا پیسہ چوری ہوتا ہے، آگے پاکستان میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ان کو سزا دینا، آگے مشکل ہے۔ تو انہوں نے تو ان کے لیے اور آسان کر دی چوری کرنے کے لیے، انہوں نے تو یہ کر دیا کہ اب گورنمنٹ کدھر سے ثابت کرے گی؟ ان کے پاس مہنگے مہنگے وکیل ہیں، جنہوں نے اربوں روپے کی چوری کرنی ہے ان کے تو وکیل بڑے مہنگے مہنگے۔ گورنمنٹ کدھر سے گورنمنٹ کا وکیل ثابت کرتا پھرے گا نہیں جی اصل میں وہ چوری کی ہے، کیونکہ چھپانے کے اتنے طریقے ہیں، باہر کی کمپنیز ہیں، باہر سے ریمیٹنس دکھا، 100 طریقے انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مشکل ہوتا ہے۔ تو اب تو انہوں نے ناممکن ہی کر دیا ہے کہ اب اس کا مطلب کہ اگر یہ سارے جتنے بھی اب گورنمنٹ میں آ کے ہم جتنی مرضی اب ہم چوری کریں، آپ ان کو پکڑ ہی نہیں سکتے۔ یہ جو انہوں نے کیا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری جو ساری سٹرگل آج سے 26 سال پہلے میں نے شروع کی تھی، میں پہلا آدمی تھا جو کرپشن کو مین ایشو لے کے آیا تھا پاکستان میں، کیونکہ میں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی، کسی بھی دنیا کا ملک جس کے اندر کرپشن ہوتی ہے، ہائی لیول کی کرپشن، دیکھیں 2 لیول کی کرپشن، ایک تو نا چھوٹے لیول کی کرپشن ہے، پٹواری نے پیسے لے لیے، اس نے لے لیے، تھانے دار نے پیسے لے لیے، ایک تو وہ کرپشن، ایک ہے جب وزیر اور اس کے پرائم منسٹر یا اس کے صدر جب طاقتور لوگ کرپشن کرتے ہیں، وہ زیادہ پیسہ چوری کرتے ہیں۔ چھوٹے لوگوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ چوری کرنے کی ہوتی نہیں، ہوتے ہیں کئی کرتے بھی ہیں، لیکن اصل جو ملک کو تباہی ہوتی ہے وہ بڑے بڑے لوگ جب پیسہ چوری کرتے ہیں، اور وہ چوری کر کے مجبوری سے پیسہ باہر بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں پکڑے جائیں گے۔ اب جب یہ کر دیا انہوں نے، جو ایک نیب جس کا کام تھا کہ ان لوگوں کو پکڑنا، کیونکہ اس کے پاس انہوں نے سارے قانون بنائے ہوئے تھے اس کو پکڑنے کے لیے، انہوں نے وہ سب کچھ ختم کر دیا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ملک کے اندر دروازے کھول دیے چوری کے۔ اس وقت آپ کسی بھی طاقتور کو نہیں پکڑ سکتے جو بڑی پیسے چوری کرے، اور پہلے ہی جس طرح میں نے کہا مشکل تھا، لیکن ایک اور کام کیا انہوں نے ایک اور کام کیا ہے کہ یہ جو قانون بنایا ہے یہ 99 سے بنایا ہے، جو 99 کے بعد جتنے بھی کیسز ہیں وہ انہوں نے کہا وہ اس میں شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ جتنا ہمارے دور میں، یعنی ہمارے آنے سے پہلے 2018 سے پہلے کوئی 280 ارب روپے کا نیب نے پیسہ ریکور کیا تھا، ہمارے 3 سالوں میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا 3 سالوں میں۔ تو یہ جو پیسہ اب ریکور کیا ہے، اب یہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ کہیں جی اب تو نیا قانون آ گیا، ہمیں وہ پیسے واپس کریں، جو ہم کوئی 160-180 ارب روپیہ مہینے کا ہمیں نیب سے ملک کو آ رہا تھا، اب تو وہ تو ختم ہو گیا نا، وہ تو اب نہیں ملے گا۔ لیکن وہی نہیں، وہ جو پہلے انہوں نے پیسے نیب نے لیے، ہو سکتا ہے یہ عدالت میں چلے جائے کہ جی ہمیں وہ بھی پیسہ واپس کرو۔ تو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت وہ فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہیں کہ یہ جو لوگ، یہ جو چور تھے جو 30 سال سے ملک میں پیسے چوری کر رہے ہیں، جو پہلے NRO 1 لے چکے تھے، اب آ کے یہ NRO 2 انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے۔ ہم نے جس طرح کہا سپریم کورٹ میں ہم چیلنج تو کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ قانون رہ جاتے ہیں، آپ یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ ابھی تو ہم کہتے ہیں نا بننے جا رہے ہیں۔ بنانا ریپبلک کیا ہوتا ہے؟
बनाना रिपब्लिक वो होता है जिधर ताकतवर के लिए एक कानून होता है और कमज़ोर के लिए दूसरा। बनाना रिपब्लिक वो होता है जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, यानी कानून की हुक्मरानी नहीं होती, माइट इज़ राइट होती है, जिसकी ताकत वो जो मर्जी कर ले। उधर जा रहा है पाकिस्तान। एक तरफ हमने टैक्स लगा दिए लोगों के ऊपर, तनख्वाहदार लोगों के ऊपर, अपनी कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स लगा दिए, किसानों के और आम आदमी के लिए डीजल, पेट्रोल, बिजली वहाँ तक पहुँचा दिया है कि उनके लिए अब मुश्किल होगा गुजारा करना। दूसरी तरफ जो सबसे बड़े ताकतवर डाकू हैं इस मुल्क में, जिन्होंने 30 साल से लूट रहे हैं मुल्क को, जिनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, उन लोगों को 1100 अरब रुपया माफ़ कर दिया है। टैक्स लगा रहे हैं ये, हमने कितने टैक्स, 8 इन्होंने एक्स्ट्रा IMF के कहने